میں بہت ہی ادب کے ساتھ مفتی حذیفہ قاسمی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی ہماری یہ مجلس جو ہمارے دوست انصار گڈو صاحب اور ان کے احباب نے مل کر منعقد کی، جب مجھے انہوں نے بتلایا کہ اردو اکیڈمی سے ایوارڈ یافتگان کو ہم بلا کر احباب کے درمیان ان کی حوصلہ افزائی، ان کی خدمت میں استقبالیہ پیش کرنا چاہتے ہیں، تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ آپ اس پروگرام میں شرکت کریں گے؟ میں نے کہا میں شرکت کروں گا، اور اس سلسلے میں آپ اگلی میٹنگ کب بلا رہے ہیں، کیا اس کے لیے انتظامات کیا ہو رہے ہیں، آپ مجھے بتلائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں بطور مہمان کے مقرر بن کے نہیں آؤں گا، میں آپ کا ایک ساتھی بن کر بطور میزبان کے آپ کے ساتھ بیٹھنے میں خوشی محسوس کروں گا۔ اور آج بھی میں آپ کے درمیان آپ کے شہر کا ایک خادم، ہمارے دوست انصار گڈو بھائی کا ساتھی، اور جو گروپ یہ پروگرام کر رہا ہے ان کے ساتھ بطور مہمان کے میں شامل ہوں، ٹھیک ہے، بطور میزبان کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے مجھ کو ایک ذمہ داری دے دی بولنے کی، کوئی دقت نہیں، انشاءاللہ بولا جائے گا۔ میں آپ کو بتلا دوں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ہمارے سماج میں دیندار طبقہ نظر انداز کرتا ہے، اس کو دینی ذوق اور مزاج سے ہٹی ہوئی کوئی چیز سمجھتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کسی بھی صاحب کمال کو اعزاز دینا، حوصلہ افزائی کرنا، گویا کہ یہ ان لوگوں کا کام ہو گیا جو ادبی پروگرام کرتے ہیں، نشستیں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دیندار افراد اس قسم کے پروگرام میں شرکت کے لیے اپنا تزیہ اوقات سمجھتے ہیں، جبکہ مجھ کو اس سلسلے میں سخت اختلاف۔ آپ مجھے بتلائیں، آج سے 50 60 سال 100 سال پیچھے آپ لوٹ جائیں، ملک کی جتنی نامور شخصیتیں ہیں سب علماء ہیں۔ یہ کس کی نگاہ بد لگی؟ آج یہ فاصلے کیوں بڑھ گئے؟ وہی مسٹر وہی ملا، ہمارے سارے اکابر مجاہدین کورٹ میں اپنے کیس خود لڑتے تھے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولانا آزاد کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہو رہا ہے اور مولانا آزاد کٹہرے میں کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہیں، وہ تقریر ریکارڈ کے اندر موجود ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں مسٹر جج، اگر ملک کی آزادی کا مطالبہ غداری شمار ہوتا ہے تو میں غدار ہوں، اپنی قوم کی نمائندگی کرنا بغاوت شمار ہوتا ہے، میں باغی ہوں، تمہارے ہاتھ میں قلم ہے، تم فیصلہ لکھ سکتے ہو، موت کا اختیار تمہارے ہاتھ میں نہیں، موت کا مالک اللہ ہے۔ ممکن ہے کہ تمہاری موت پہلے مقدر ہو، میری موت بعد میں مقدر ہو، اور ہوا وہی۔ مولانا آزاد زندہ رہے، ملک آزاد ہوا، وزیر تعلیم بنے، اور وہ پہلے روانہ ہو گیا۔ ایک جملہ مولانا کا جو نوجوانوں کو نوٹ کرنا چاہیے، وہ فرما رہے ہیں، جتنی جنبش تیرے قلم میں میرے پھانسی کے فیصلے لکھتے وقت ہے، اس کا 10واں حصہ بھی میرے دل میں اس فیصلے سے کسی کھٹک کا نہیں ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ ان مقررین میں سے ہیں جو بولنا شروع کرتے تو فجر کی اذان پہ بند کرنا پڑتا تھا، مجمع ہلتا نہیں تھا۔ تحفظ ختم نبوت کے موضوع پر، یعنی ایک گستاخ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈاکہ ڈالا تھا۔ یہ حالات ہوتے رہے، قربانیاں دینے والے دیتے رہے، مولانا اس سلسلے میدان میں آئے، کھل کر بیان کیا، بڑا احتجاج ہوا، اور بالآخر مولانا کو گرفتار کر لیا گیا اور مولانا کے خلاف پھانسی کا فیصلہ ہوا۔ جس جیل میں مولانا بند تھے، فیصلہ ہو جاتا ہے، تاریخ ذرا مؤخر ہوتی ہے، جس جیل میں مولانا بند تھے اس جیل کے اس شخص کو بلایا جس کا کام پھانسی میں ٹانگ کر تختہ گھسیٹنا، جس کو آپ جلاد کہتے ہیں، اور اس سے کہا کہ وہ ذرا وہ جہاں پھانسی کا تختہ ہے وہاں مجھ کو لے چلو گے؟ وہ بھی حیران تھا کہ یار یہ کون سی مخلوق ہے، سر ابھی ٹائم نہیں آیا اس کا، کیا فرق پڑتا ہے، چل کے ٹہل کے دیکھ کر آتے ہیں۔ اور وہاں گئے، اور جانے کے بعد کہا کہ مجھ کو اس شکل میں کھڑا کرو جس شکل میں پھانسی ہوتی ہے، یعنی دونوں ہاتھ پیچھے باندھ دو، گلے میں پھندا پہنا دو، اور اس کے بعد مسکرا کے پوچھے کیسا لگ رہا ہوں۔ ایک صاحب ملنے گئے تو فرمایا میں نے حکیم سے بات کر کے طاقتور معجون بنوا رکھا ہے تاکہ میں صحت مند ہو جاؤں، اور میں پہلے کے مقابلے میں اس وقت زیادہ صحت مند ہوں، دنیا یہ نہ سمجھے کہ پھانسی کا فیصلہ سن کر وزن کم ہو گیا۔ یہ کون تھے؟ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری تھے۔ آئیے صدر صاحب تشریف لائیے، جی تاخیر تھوڑی ہوئی ہے، تشریف لائیے، آئیے۔
میں آپ کو واقعہ سناؤں. مولانا عطا اللہ شاہ بخاری مجاہد ختم نبوت، ایک صاحب حج میں تشریف لے گئے، روضہ اقدس پر جا کر صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کیا. اس کے بعد جب وہ سوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور خواب میں پوچھا ہمارے عطا اللہ کا کیا حال ہے. انہوں نے آ کر عطا اللہ شاہ کو بتلایا. اچھا وہ جیل سے رہا ہو گئے تھے، پھانسی ان کو نہیں ہوئی تھی، ملتوی ہو گیا فیصلہ. عطا اللہ شاہ بخاری پلنگ پہ لیٹے ہوئے تھے، آخری وقت تھا ان کا، مطلب صاحب فراش تھے وہ. جب اس شخص نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا ہے خواب میں کہ ہمارے عطا اللہ کا کیا حال ہے، تو وجد میں آ گئے، پلنگ سے نیچے گر گئے، بے ہوش ہو گئے. پھر کچھ دیر میں ہوش میں آئے، پوچھا میرا نام لیا تھا، میرا نام لے کے پوچھا تھا، کہا ہاں. پھر وجد میں آ گئے. یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے. میں آپ کو بتلا دوں، دارالعلوم دیوبند ہم جس کے ادنا خادم ہیں، اس کے سب سے نامور عالم دین ہیں مولانا شیخ الہند محمود حسن. یہ اس کے اولین طالب علم ہیں، پڑھ کر فارغ ہوئے، صدر مدرس، شیخ الحدیث، اور جن کے شاگردوں کا حلقہ دنیا کے تمام ممالک میں، افغانستان، ایران، عراق، ترکی، ایشیا میں تو خیر ہے ہی ہے، دور تک پھیلے ہوئے ہیں ان کے شاگرد. وہ کون ہیں؟ انہوں نے جا کر علی گڑھ میں جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی تھی، جو بعد میں منتقل ہو کر اوکھلا دلی میں آیا. اس کے فاؤنڈر کون ہیں؟ شیخ الہند مولانا محمود حسن، مولانا محمد علی جوہر ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے. ان حالات میں پاکستان میں مقدمہ کراچی بڑا مشہور مقدمہ ہے. جج نے کہا حسین احمد تم نے ہماری فوج میں بھرتی ہونے کو حرام قرار دیا ہے، فتویٰ دیا ہے؟ فرمایا ہاں دیا ہے اور ابھی بھی دے رہا ہوں، آن ریکارڈ دے رہا ہوں. تو جج نے پوچھا انجام پتہ ہے؟ ہاں پتہ ہے، پتہ ہے. تو مولانا کے قریبی لوگوں نے ذرا سا اشارہ کیا، کسی نے پیر میں ہلکا سا ٹھنکی دی کہ مولانا اتنا سخت بیان مناسب نہیں ہے. فرمایا شاید آپ لوگوں کو یہ ڈر ہوگا کہ پھانسی کا نفاذ ہو جائے گا. اپنے بیگ کی چین کھسکائی، اندر سے کفن نکالا، ساتھ میں لے کر آیا ہوں، تیار ہو کر آیا ہوں. یہ تھے قوم کے وہ جیالے جنہوں نے ملت کی خدمت کی، مدرسوں کی بھی، کالجوں کی بھی، روڈ پر چلتے ہوئے بے سہارا انسان کی بھی، اور مدرسے میں پڑھنے والے طلبہ کی بھی. میں بار بار کہا کرتا ہوں زکوٰۃ کا مصرف ضرورت مند بندہ ہے، مدرسے میں پڑھ رہا ہو، حافظ قرآن بن رہا ہو، یا اسکول کے اندر ٹاپر بچے جو غربت کی بنیاد پر اپنی فیس بھر نہیں پاتے اور ڈراپ آؤٹ ہو جاتے ہیں، ان پر بھی خرچ کرو، ان پر بھی خرچ کرو. یہ بھی ہماری ملت کا قیمتی سرمایہ ہے، وہ بھی ہماری ملت کا قیمتی سرمایہ ہے. کسی کامیابی پر، کسی کمال کے حاصل کرنے پر پذیرائی کرنا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر صحابہ کی پذیرائی کی. حضرت خالد کو بطور انعام کے تلوار دیا. لو خالد، کیا چیز تھی؟ ان کو سیف اللہ کا لقب دیا. بعض صحابہ کو اپنا حبیب قرار دیا. فرمایا اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی میرا قریبی ہے، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر، اگر اللہ کے بعد کسی کو میں جگری دوست بناؤں تو ابو بکر صدیق کو میں مقام دیتا ہوں. کسی کی محنت پر پذیرائی کرنا، اس سے قومیں ابھرتی ہیں، نکھرتی ہیں. آج وہ فہری جو آپ کے سامنے ہے ایوارڈ یافتگان کی، ان کے اعزاز کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بعض وہ نام جو ہمارے ساتھ شامل ہیں آج کے اعزاز میں، جس طرح ہماری شمع اختر کاظمی صاحبہ، ان کو بھی بنگال اکیڈمی نے ایوارڈ دیا ہے، مہاراشٹر اردو اکیڈمی نے اور بنگال اردو اکیڈمی نے. ڈاکٹر ابو طالب انصاری صاحب کو بھی ایوارڈ دیا گیا ہے بنگال اردو اکیڈمی نے. آپ کی وہ کتاب جو ہے آنکھیں قدرت کا عطیہ، میں نے وہ کتاب پڑھی ہے. بات آئی تو عرض کر دوں، آپ لوگوں ڈاکٹر صاحب کو اب جانا ایوارڈ ملنے کے بعد. میرے ان کے تعلقات 30-32 سال پرانے ہیں. جب ہمارا مدرسہ مکتب کی شکل میں تھا، ایک جھوپڑے میں تھا، ڈاکٹر صاحب ہمارے اس وقت کے معاونین میں سے.
اور اس کا آج بھی میں لحاظ رکھتا ہوں. وہاں سے گزرتا ہوں 2 منٹ 5 منٹ رکتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب کی چائے پی کے نکلتا ہوں. اس لیے کہ پیشے سے ڈاکٹر ہو کر مختلف موضوعات پر ہزاروں صفحات کو کھنگالنا اور کتابیں مرتب کرنا آسان کام نہیں ہے، لیکن جہد مسلسل انسان کو منزل تک پہنچا دیتی ہے. چیونٹی پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ کرتی ہے، ایک بار گرتی ہے، دوبارہ گرتی ہے، تیبارہ گرتی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ چیونٹی اوپر ہوتی ہے، پہاڑ نیچے ہوتا ہے. کسی نے کہا ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قددا کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا. ہمارے شہر کے لیے فخر کی بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب 10 مقبول کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان میں سے اکثر میں آپ نے مجھ سے مشورہ لیا. بعض پر میں نے شروع میں کچھ چند کلمات بھی لکھے. میں دل کے گہرائیوں سے اپنے دوست ڈاکٹر ابو طالب صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں. آپ کو بنگال اردو اکیڈمی نے ایوارڈ دیا ہوگا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن میں دلی گہرائیوں سے آپ کو خصوصی طور پر مبارکباد دیتا ہوں. اور انشاءاللہ آج جو ہمارے مبارک ہو بھائی دلوی صاحب تشریف لائے، آئیے. تو آج کا یہ پروگرام ان صاحبان اعزاز کی حوصلہ افزائی کے لیے، ان کے اعزاز کے لیے، ان کی پذیرائی کے لیے میں مبارکباد دوں گا انصار گڈو بھائی کو، آپ کے دوستوں کو، آپ کے احباب کو، اور آپ تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں ادب دوستوں سے، ادب نوازوں سے، کہیں بھی اس قسم کی مجلس ہو، ناچیز شہر کے اندر موجود ہے، آپ کی ایک آواز پر آنے کو تیار ہے. اور اس حال میں بارہا آتا ہوں، میں اسکول کے پروگراموں میں آتا ہوں، آپ کا اردو کتاب میلا ہوا، میں نے پورا وقت دیا. مجھے اس بات کا دکھ ہے، درد ہے، یہ ملت کے 2 طبقے الگ الگ کیوں دکھتے ہیں بھائی؟ یہ گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ہم کو ساتھ میں مل کر چلنا ہے. جس طریقے سے مسجد میں کوئی ایک امام ہوتا ہے، باقی مصلی ہوتے ہیں، گھر کا کوئی ایک ذمہ دار ہوتا ہے، باقی لوگ ساتھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے دینی مناسب پر ہم ہوں گے، لیکن عصری اداروں کے اندر آپ نمائندگی کریں. ہمارے بچوں کی زندگی کے سنوارنے میں جتنا کردار ہمارا ہے اتنا ہی آپ کا ہے. سب مل جل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ ہمارے بچے اوج ثریا پر ہوں گے. ہندوستان جمہوری ملک ہے، کسی بھی جمہوریت میں اقلیت کے لیے سب سے بہتر موقع ہوتا ہے تعلیمی میدان میں آگے بڑھنا. دنیا کی تمام اقلیتیں تعلیمی میدان میں اکثریت سے یعنی مائنورٹی سے زیادہ محنت کرتی ہیں اور کمپٹیشن کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں. بدقسمتی سے ہندوستان ایسا ملک ہے کہ مسلمانوں کو علاوہ احتجاج کے، علاوہ ہنگاموں کے فرصت ہی نہیں ہے، اور اس قوم کو الجھایا گیا ہے، الجھایا گیا. آج حالات یہ ہو گئے، سمجھاؤ. دنیا ہم کو بیوقوف کہتی ہے، حکومت کا پٹھو کہتی ہے، احتجاج ہوتا رہے گا، جلسے ہوتے رہیں گے، لیکن پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے ٹیچر، تم اس خدمت میں لگو، تم قوم کی عظیم خدمت انجام دے رہے ہو. آپ کو یاد ہوگا بابری مسجد کی شہادت کے بعد جب بمبئی کے اندر فساد پھوٹ پڑا اور تقریباً 1 ماہ تک بمبئی جلتا رہا، اور حالات ایسے ہو گئے کہ دیندار چہرے والوں کو سفر کرنا مشکل ہو گیا تھا. وہ دن آپ کو یاد ہوگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا تھا کہ یا اللہ اب کیا ہوگا. اس کے بعد جب بورڈ کا امتحان 10ویں کا رزلٹ سامنے آتا ہے، آزادی کے بعد پہلا موقع تھا، سب لوگ توجہ کے ساتھ سنیں گے، ہندوستان کی آزادی کے بعد پہلا موقع تھا کہ تنویر منیار نے، بلال شیخ نے، انصاری زرری نے، خالدہ حفظ الرحمان کھنڈو پاڑے کی بچی جو صافیہ ہائی اسکول سے پڑھی ہوئی تھی، ان بچوں نے تعلیمی ریکارڈ پیدا کیا. پہلا سال مسلم بچہ ٹاپ کرتا ہے مہاراشٹر کو، دوسرے سال مسلم بچہ ٹاپ کرتا ہے مہاراشٹر کو. کیا ہوا؟ تب تعصب کہاں چلا گیا تھا؟ تب آپ کے نمبرات کیوں نہیں کم ہو رہے تھے؟ یہ بلیک میلنگ بند کی جائے، ہمارے نمبر کم ہوتے ہیں، کہیں نمبر کم نہیں ہوتے. آپ اس دوڑ میں دوڑنے کے لائق تو بنیے. سید حامد صاحب جو علی گڑھ کے سابق وائس چانسلر بھیونڈی آئے تھے، انہوں نے بتلایا کہ یہ IAS لوگوں کا جب انٹرویو ہوتا ہے تو بعض مراحل میں وہ بھی بیٹھتے ہیں. فرمایا میں انتظار کرتا رہتا ہوں میری قوم میں کوئی بچہ آوے. ہفتوں کے بعد کوئی ایک بچہ آتا ہے تو میرے غیر مسلم دوست کہتے ہیں سید صاحب آپ ہی اس سے نمٹ لو، بہت دنوں کے بعد ایک آیا اس کو نکال دو. ہماری نگاہیں ترستی ہیں، ہم جن کو گالیاں دے رہے ہیں تعلیمی میدان میں ان کی خدمات ہے، ہم کو بھی وہ مقام پیدا کرنا ہوگا. ناممکن کچھ بھی نہیں. میں نے کہا نا ہجوم بلبل ہوا چمن میں، کیا جو گل نے جمال پیدا، کمی نہیں قددا کی اکبر، کرے تو کوئی کمال پیدا. کمال پیدا کیجئے اور صاحبان کمال کو اعزاز دیجئے، بار بار دیجئے. مجھے خوشی ہے، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.